ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. माशाअल्लाह कारी मोहम्मद मौजूदीन सुहेल अंसारी साहब कलाम यज़दानी की तिलावत फरमा रहे थे। अब मैं आज के इस खुसूसी इजलास की सदारत के लिए
جو محافل اقبال شناسی کے فاؤنڈر ہیں اور گزشتہ کم و بیش 22 سال سے مسلسل کنٹینیوسلی وتھ ڈٹرمنیشن اور پرزیورنس انہوں نے اس کو منعقد کیا، اور یہ آج کے یقیناً ہمارے اس اجلاس کی صدارت کے لیے ان سے موضوع شخصیت اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ میں محترم عالی جناب غلام یزدانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ کنویر محافل اقبال شناسی سے درخواست کرتا ہوں کہ کرسی صدارت پر تشریف لائیں۔ محترم جناب غلام یزدانی سینئر ایڈوکیٹ۔ آج کے مہمان مقرر جو حیدرآبادیوں کے لیے نئے نہیں ہیں، میری مراد محترم ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب سے ہے۔ میں ادباً گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب سے کہ صحن نشین پر تشریف لائیں۔ ایک اور ڈاکٹر کو میں زحمت دینے جا رہا ہوں، وہ ڈاکٹر میڈیکل ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں، معروف ہیں شہر حیدرآباد میں، اور دیگر ادبی ڈاکٹروں کی سرپرستی کرتے رہتے ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر شمشاد حسین صاحب سے ہے، ان سے میری ادباً گزارش ہے کہ وہ شہر نشین پر تشریف لائیں۔ ایک اور مہمان خصوصی محترمہ ڈاکٹر فاطمہ بیگم پروین صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ شہر نشین پر تشریف لائیں۔ محترمہ ڈاکٹر فاطمہ بیگم پروین۔ ایوان فنکار کے جنرل سیکرٹری، انجمن ریختہ گویاں کے جنرل سیکرٹری، سابق اسسٹنٹ پروفیسر گورنمنٹ حسین علم ڈگری کالج جناب ڈاکٹر جاوید کمال صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ شہر نشین پر تشریف لائیں۔ ڈاکٹر جاوید کمال صاحب۔ ڈاکٹر جاوید کے ساتھ ان کے ہمنوا جناب نیر اعظم اور جناب لطیف الدین لطیف ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہر نشین پر تشریف لائیں۔ کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں جناب ڈاکٹر جاوید کمال صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ہمنوا کے ساتھ کلام اقبال پیش فرمائیں۔ ڈاکٹر جاوید کمال۔ یہ دور اپنے براہیم کی
إلا الله لا إله إلا الله اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ 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 السلام علیکم ڈاکٹر جاوید کمال اور ان کے ہمنوا علامہ اقبال کی معرکۃ الآراء ایمان افروز کلام آپ کے سامنے پیش فرمایا اور ایک سماع مان دیا. میں محترم صدر اجلاس خدا مہدانی صاحب سے ادباً گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے مہمان مقرر جو کینیڈا سے تشریف لائے ہیں ان کی خدمت میں ہدیہ خلوص
میں صدر اجلاس سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر شمشاد حسین صاحب کی خدمت میں بھی ہدیہ خلوص بکے پیش کریں۔ میں محترمہ ڈاکٹر فاطمہ بیگم پروین صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہر شریف پہ تشریف لائیں۔ محترم میں ڈاکٹر شمشاد حسین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر جاوید کمال نیر اعظم اور جناب لطیف قادری خدمت میں ہدیہ خلوص گلدستہ پیش کریں۔ جناب ڈاکٹر جاوید کمال۔ ذرا ادھر ہٹ جاؤ تھوڑا۔ آج کے اس توسیع لیکچر کا جو عنوان ہے جو ڈاکٹر صاحب کا دیا ہوا ہے عہد حاضر میں کلام اقبال کی اہمیت و افادیت، اس عنوان پر ڈاکٹر صاحب کی توسیع تقریر ہوگی۔ قبل اس کے کہ آپ کی ہم توسیع تقریر سے استفادہ کریں، میں محترمہ ڈاکٹر فاطمہ بیگم پروین صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب کا تعارف پیش کریں۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر اجلاس محترم جناب غلام یزدانی صاحب، سینئر ایڈوکیٹ اور صدر انجمن ترقی اردو حیدرآباد، محترم ڈاکٹر شمشاد حسین صاحب، ڈاکٹر ضیاء الدین نیر صاحب اور آج کے مقرر ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، یہاں حال میں موجود حیدرآباد کے ادب پرور، ادب شناس خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مجھے کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر تقی عابدی کا تعارف پیش کروں۔ ڈاکٹر تقی عابدی، ان کا خود کا کہنا ہے کہ میں پیشے سے طبیب ہوں، اردو کا مریض ہوں، تو طبابت اور مرض دونوں۔ ڈاکٹر صاحب اس روایت کی ایک کڑی ہے جس کا ایک روشن مظہر یہاں آپ اسٹیج پر بھی دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر شمشاد حسین۔ ڈاکٹر شمشاد حسین صاحب بھی پیشے سے طبیب ہیں لیکن ادب سے ذوق رکھتے ہیں۔ ایسی ہی ہمارے پاس کئی مثالیں ہیں۔ ڈاکٹر سید عبد المنان صاحب، ہم اگر دیکھتے چلے جائیں تو اس حیدرآباد کی سرزمین نے صرف ہمیں طبیب ہی نہیں دیے، بلکہ 1838 کے بعد جب اردو کی سرپرستی کا یہاں باضابطہ انتظام شروع ہوا کہ شمس العمرا ثانی نے مدرسہ فخریہ کے ذریعے سے اور انگریزی کتابوں کے ترجمے کے ذریعے سے ہماری مٹی میں علم و ادب سے محبت کا بیج بویا، تو اس کا پودا ہمیں حیدرآباد میڈیکل کالج کی شکل میں ملا، جو آگے چل کر عثمانیہ یونیورسٹی کے میڈیکل کالج میں ضم ہوا، اور اس سے وابستہ شخصیات نے
صرف جسم ہی نہیں روح کو خوش کرنے کے لیے بھی قلم اور ادب سے اپنے رشتے کو استوار رکھا، زبان اور تہذیب کو اپنے سے کچھ ایسا وابستہ کر لیا کہ ان کو اگر ان کے میدان میں دیکھیں تو وہ وہاں بھی جگمگاتے ستارے ہیں، اور اگر آپ ادب میں دیکھیں تو یہ اپنی تخلیقات کے ساتھ اپنی روشنی بکھیرتے ہیں۔ ڈاکٹر تقی عابدی نے اپنی زمانے طالب علمی سے ہی مضامین لکھنے شروع کر دیے تھے، اور اپنے سفر کے ساتھ ساتھ ادبی یعنی طبی سفر کے ساتھ ساتھ ادبی سفر کو بھی جاری رکھا۔ ان کے کئی ایسے شاہکار منظر عام پر آ چکے ہیں جن کے مطالعے سے روح میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے، اور اب انہوں نے آج کے لیے جو موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ تو کچھ ایسا موضوع ہے کہ ملت اسلامیہ کو اس کی شدید ضرورت تھی بھی، ہے بھی، اور شاید رہے بھی۔ علامہ اقبال کو سب سے پہلی بار اگر کسی نے پہچانا تو وہ حیدرآباد کی مٹی، حیدرآباد کی سرزمین نے ہی پہچانا۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ غلام یزدانی صاحب ہیں جو 1914 محفلیں اقبال کی منعقد کر چکے ہیں۔ یہاں ضیاء الدین نیر صاحب ہیں جو اقبال اکیڈمی کے توسط سے نہ صرف یہ کہ ماہانہ سالانہ کرتے ہیں بلکہ 2010 میں اقبال کی آمد کی 100 سالہ تقاریب بھی منا چکے ہیں، اور یاد دلا چکے ہیں کہ اس سرزمین نے اقبال کو اس وقت پہچانا جب اقبال کا اقبال بلند نہیں ہوا تھا۔ اقبال کا پہلا جو جشن ہوا وہ یہی ہوا تھا۔ اقبال کا کلام یہی حیدرآباد سے چھپا تھا، اور اقبال کے بارے میں گفتگو حیدرآباد ہی کی ایک خاتون زہرا ہمایوں مرزا نے کی تھی کہ وہی تسلسل باقی بھی ہے، برقرار بھی ہے، آگے بھی بڑھ رہا ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ کلام اقبال کو سمجھنے میں محفلوں کے ساتھ ساتھ ہم خلیفہ عبدالحکیم کی خدمات کو فراموش نہیں کر سکتے، غلام دستگیر رشید کو بھول نہیں سکتے، اور عثمانیہ کو اس لیے نہیں بھول سکتے کہ وہاں آنے کی خواہش تو خود علامہ اقبال بھی رکھتے تھے۔ پتہ نہیں مرضی قدرت کیوں ایسی تھی کہ وہ یہاں نہیں آ سکے، ورنہ یہاں کی جو ادبی سمجھیے آپ کے فضا ہے اس فضا میں اقبال اور زیادہ آگے بڑھ سکتے تھے، اور پتہ نہیں قدرت نے ایسا کیوں کیا کہ ان کی خواہش کے باوجود وہ یہاں نہ تو عدالت عالیہ سے منسلک ہو سکے اور نہ عثمانیہ یونیورسٹی سے منسلک ہو سکے۔ رہی بات کلام اقبال کی اہمیت و افادیت، اس پر تو مہمان مقرر تفصیل سے بتائیں گے آپ کو۔ اقبال ایک ایسے شاعر گزرے ہیں جو سمجھیے آپ خسرو کی طرح، خسرو کے پاس بھی وطن سے محبت بھی ملتی ہے، امیر خسرو کے پاس بھی یہاں کا ذکر بھی ملتا ہے، یہاں کی ندیوں کے بارے میں، یہاں کے مقامات کے بارے میں، یہاں کی تہذیب کے بارے میں، اور وہی چیز ہم کو اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد اقبال کے پاس نظر آتی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے امیر خسرو اور اقبال کا بھی تقابلی مطالعہ کیا ہے اور دونوں میں مشترک باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ویسے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر سائنس کے لیے نظریے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ادب کے توسط سے نظریات دیے جاتے ہیں اور سائنس اس کو تکمیل تک پہنچاتی ہے، اور اگر ادب اور سائنس ایک جگہ یکجا ہو جائیں تو پھر جو ہوتا ہے وہ تقی عابدی میں نظر آتا ہے۔ میں آپ سب سامعین کرام کے درمیان زیادہ عرصہ نہ رہتے ہوئے اپنے یہ حیدرآباد ہی کے سپوت ہیں، حیدرآباد ہی سے ان کا رشتہ ہے اور ان کی محبت ہے، یہ نئی نئی چیزوں کے ساتھ ہمارے درمیان آتے ہیں اور ہمارے ذہن کو، ہماری فکر کو ایک نئی راہ دیتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو آج بھی یہ کچھ نیا ہی ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ تو میں محفل اقبال شناسی کی جانب سے حیدرآباد کے تمام ادب ذوق حضرات کی، خواتین و حضرات کی جانب سے اور اپنی جانب سے ان کا خیر مقدم کرتی ہوں، اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس موقع پر مجھ ناچیز کو کچھ بات کرنے کی گنجائش فراہم کی گئی۔ شکریہ، خدا حافظ۔
دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. تو محترمہ فاطمہ بیگم پروین بحیثیت مقرر آپ ان کو کئی مرتبہ سنے ہیں اور آج بھی آپ نے ان کے جوہر ملاحظہ فرمائے. جہاں تک اقبال اور اقبالیات کا تعلق ہے، حیدرآباد کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے اس طرف بھی آپ نے اشارہ کیا، اور یہیں پر خلیفہ عبدالحکیم، ڈاکٹر میر ولی الدین، پروفیسر صلاح الدین، غلام دستگیر رشید، اور پولیس ایکشن سے پہلے بزم اقبال جو حیدرآباد میں کام کرتی تھی حسن یار جنگ، اور آزادی کے بعد تقریباً 10 سال گزرنے کے بعد خلیلہ حسنی صاحب علیہ الرحمہ نے 1959 میں اقبال اکیڈمی کی بنیاد ڈالی، اور برابر اس اقبال اکیڈمی کا کارنامہ ہے کہ گزشتہ 60 سال سے مسلسل کام کر رہی ہے. میں ڈاکٹر صاحب کا اتنا موضوع دلچسپ ہے کہ اس بارے میں کچھ کہے بغیر میں اشارتاً یہی کہوں گا کہ حیدرآباد انڈیا والے اور پاکستان دونوں جگہ بھی اقبال کا جو ریلیونس ہے زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا ہے. میں ایک دفعہ بہت ہی پاکستان گیا تھا، کراچی میں معین اختر صاحب ایک تقریب میں تھے، تو انہوں نے کہا ایک زمانہ تھا کہ ہم علامہ اقبال کو اقبال شاعر اسلام کہا کرتے تھے، اور ایک زمانہ آیا کہ اب جو ہے وہ شاعر پاکستان ہو گئے، اور پھر ایک زمانہ آیا کہ مہاجر تحریک چلی سندھ میں تو اقبال کو جو ہے کہا گیا شاعر پنجاب. میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ہوتے ہوتے اقبال شاعر سیالکوٹی ہو کے نہ رہ جائے. تو یہ خیر ایک مذاق میں تو یہ بات کہی جا سکتی ہے، لیکن علامہ اقبال کا جو کلام ابھی آپ نے ڈاکٹر جاوید کمال اور ان کے ہمنوا سے سنا کہ یہ ابدی جو سرچشمے ہیں اقبال کے کلام میں وہ قرآن اور حدیث اور سیرت طیبہ سے، اور یقیناً یہ چیزیں ابدی ایٹرنل ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. تو برادران عزیز، خود اقبال نے اپنے بارے میں کہا من نوائے شاعر فرداستم، دیکھتا ہوں دوش کے آئینے میں فردا کو میں، حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے. اسی طرح ایک جگہ اقبال کہتے ہیں کھول کر آنکھیں میری آئینہ گفتار میں، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ. تو اشارہ اقبال نے کیا تھا کہ وہ مستقبل کے بھی شاعر ہیں. اسی موضوع پر ہم محترم ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب سے سنیں گے انشاءاللہ تعالی. تصفی بخش گفتگو رہے گی، اس کے بعد انشاءاللہ سوال جوابات بھی ہوں گے. بہت اہم موضوع ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ کو مخاطب فرمائیں. صدر باز محترم غلام یزدانی صاحب، شہنشین پر موجود ڈاکٹر شمشاد حسین صاحب، پروفیسر پروین صاحبہ اینڈ جناب نیر صاحب، اساتذہ، خواتین، پروفیسرز، اقبال کی شناس اور اقبال کے پرستار میرے سامنے ہیں. کچھ ہی دنوں میں ہم علامہ اقبال کی 140ویں سالگرہ کے آستانے پر ہوں گے. اقبال نے کہا تھا نسیمی از حجاز آیت کے نہ آیت، دیگر دانائے راز آیت کے نہ آیت. میں کہوں گا اقبال 140 سال گزر گئے، کوئی دوسرا ابھی تک دانائے راز نہیں آیا. اقبال نے کہا تھا رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج
یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ آج ہم جمع ہوئے ہیں یہی جاننے کے لیے وہ کیا چیز ہے جس کو اقبال کہہ رہے ہیں کہ تو باقی نہیں ہے۔ 21ویں صدی کے گلوبل ولیج میں جہاں پر ہر ایک منٹ ہر ایک ثانیے کی قدر کی جاتی ہے، آپ لوگوں کی یہاں پر موجودگی والدہ ہوں وہ اوج مجھے آج ملا، یا جنبش لب خارج از اہم خطاس، ہر بات جو ہوگی اس پوڈیم سے مستند حوالوں سے گفتگو ہوگی اور صرف عنوان کے تحت گفتگو ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا میں کاغذوں سے نہیں پڑھتا، میں کاغذ سامنے اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ کسی شعر کو غلط نہ پڑھوں۔ تو وہ لہو کیا ہے جو ہماری رگوں میں باقی نہیں ہے؟ دور حاضر میں کلام اقبال کی افادیت اور اہمیت کے تحت سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ دل کیا تھا، وہ آرزو کیا تھی جو ہم میں نہیں۔ اقبال کے اگر اشعار آپ کھنگالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دل رکھنے سے فائدہ نہیں ہے، بیداری دل اقبال کا مسئلہ ہے۔ اقبال کی جرت دیکھیے، کافری بیدار دل پیش صنم، ایک کافر بیدار دل کے ساتھ اپنے صنم کے سامنے بہبدینداری کے خفت اندر حرم، اس مسلمان سے بہتر ہے جو کعبے میں سو رہا، وہ ہے بیداری دل۔ آرزو کیا ہے جو ہم میں موجود نہیں ہے؟ وہ آرزو مزے تخلیق مقصد زندہیم، اشوائے آرزو تابندہیم، ہم مقاصد کے ہونے سے زندہ ہیں۔ اقبال کہتے ہیں یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہم آرزو کی شعاع سے تابندہ ہیں۔ تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں، موضوع بہت وسیع ہے، اہل علم کا مجمع ہے، اشاروں میں بات اس وجہ سے ہے کہ اپنے وقت میں مجھے اس مضمون کو تمام کرنا ہے۔ اقبال نے دعا کی تھی، یا رب درون سینہ دل باخبر بدے، در بادہ نشرہ نگرم اون نظر دے۔ خدایا مجھے میرے سینے میں ایک بیدار دل دے اور میں شراب کے اندر اس میں جو نشہ پوشیدہ ہے اس کو دیکھ سکوں، وہ نظر عطا کر۔ یہ آپ نے دیکھا کہ اقبال اور جگہ کہتے ہیں خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اقبال نے بصارت کی گفتگو نہیں کی ہے، اقبال نے ہر جگہ بصیرت کی گفتگو کی ہے۔ وہ جو ہماری آنکھ دیکھتی ہے وہ بصارت ہے، وہ جو ہمارا قلب دیکھتا ہے وہ بصیرت ہے۔ یہاں پر فرق یہی تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں دلوں کو مرکز مہر و وفا کر تمہید باندھ رہا ہوں، اس کے بعد سے اپنے مقصد پر اور اپنے عنوان پر آؤں گا، حریم کبریا سے آشنا کر۔ تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں آج کے 21ویں صدی میں اقبال کے کلام کی کیا ضرورت ہے، اور اگر ضرورت ہے تو اقبال کو کیسے پڑھیں؟ یہ دو بڑے سوالات ہیں۔ میں ممنون ہوں وکیل صاحب کہ آپ نے 914 اقبال شناسی کی محفلیں پردیس میں رکھ کر لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، اقبال کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ 30 سال کے مسلسل جاوید نامے پر کام کرتے ہوئے مجھے یہ احساس ہوا کہ ہر وقت جب میں پڑھتا ہوں تو ایک نئی چیز آپ کے جو ہے مجھے کشف ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال نے اصطلاحات، تلمیحات، واقعات سے وقت پر بتاتا جاؤں گا استفادہ کیا۔ تو سوال یہ ہے
کہ 21ویں صدی کے اس ٹیکنالوجی دور میں اقبال کی ضرورت اس لیے ہے کہ ابھی جو آپ نے کہا کہ کسی نے اسے ملی شاعر کہا، کسی نے اسے اسلامی شاعر کہا، کسی نے اقبال کو فلسفی شاعر کہا، کسی نے اقبال کو شاعر مشرق کہا، یہ سب صحیح ہے، لیکن اقبال ان سب کا مجموعہ ہے۔ اقبال آفاقی شاعر، اقبال آفاقی شاعر اس وجہ سے ہے کہ اقبال انسان، فضیلت انسان، احترام انسان، حقوق انسان، مقام انسان کی بات کرتا ہے۔ اقبال دوسرے شاعروں سے اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ آج کے عہد حاضر کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، پرآشوب دور میں اس وجہ سے ہم لوگ اس وقت متلاشی ہیں کہ یہاں پر ایک انسان دوسرے انسان کا احترام نہیں کرتا۔ وہ انسان جس کے لیے اقبال کہہ چکے ہیں آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی، تو 21ویں صدی کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، مائی وے از دا ہائی وے، جو میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے، اس کے علاوہ دوسری چیز کو میں قبول نہیں کرتا۔ اقبال یہاں پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو اقبال یہی کہتے ہیں کہ میرا فخر بہتر ہے اسکندری سے، یہ آدم گری ہے وہ آئینہ سازی۔ تو اقبال کے کلام کو محدود کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اقبال کے کلام کو پوری طریقے سے آپ کے آفاقی طور پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ فضیلت انسان سے گفتگو کرتا ہے جو پورا اسارہ قرآن مجید ہے۔ اقبال یہ کہتے ہیں، دیکھیے آپ اگر انٹرفیت مختلف مذاہب کا اسٹڈی کریں جو اس حقیر طالب علم نے کی ہے، تو 3 چیزیں ہیں جو دوسرے اہم صحیفہ آسمانی نے نہیں دی ہیں، قرآن مجید نے دی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان خلیفۃ اللہ ہے، انسان اتنا کمزور ہوتے ہوئے، انسان اتنی فساد گیری کرتے ہوئے بھی تنہا موجود ہے روئے زمین جو اللہ کا نائب الفی الارض کہنے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہ ایک دوسرے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ کوئی موجود فرشتہ ہو کہ ملائک ہو، پوری کائنات میں کوئی موجود اشرف نہیں، اشرف انسان ہے، جبکہ انسان کمزور ہے، جبکہ انسان بہت سے مسائل میں ہے، لیکن انسان کیونکہ مجبور اور مختار کی درمیانی کیفیت کا حامل ہے جو کوئی بھی حیوان نہیں رکھتا، تو یہ 3 وعدے اقبال نے ان 3 وعدوں سے اپنی پوری شاعری میں استفادہ کیا ہے۔ اقبال کے اشعار میں گہرائی بھی ہے، گہرائی بھی ہے، تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اقبال پہلے آج کے دور کا سب سے بڑا پرابلم انسان کا مقام معین کرنا اور انسان کا احترام ہے، اس وجہ سے کہ اقبال کہتے ہیں برتر از گردوں مقام آدم است، یہ افلاک سے اونچا انسان کا مقام ہے، اصل تہذیب احترام آدم است۔ اگر کوئی کنٹری، اگر کوئی ملک اپنے آپ کو مہذب کہلانا چاہتا ہے، وہ آپ کے یونائٹڈ اسٹیٹس ہو یا آپ کے یونائٹڈ کنگڈم ہو، تو سب سے پہلے ان کو سویلائز کہلانے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ دوسری قوموں کا، دوسرے انسان کا پوری طریقے سے احترام کریں۔ اصل تہذیب احترام آدم است، وہ اقبال۔ یہ جو مسئلہ ہے فضیلت انسان کا، ابھی ڈاکٹر فاطمہ پروین نے، پروفیسر فاطمہ پروین نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ یہ جو اقبال کا شعر آپ سنتے ہیں کہ آنچ در آدم نہ گنجد عالم است، آنچ در عالم بے گنجد آدم است، یعنی انسان یہ جو 5-6 فٹ کا انسان ہے یہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے لیے کائنات، یونیورس، کہکشاں چھوٹی ہے۔ آنچ در عالم نہ گنجد آدم است، اقبال کہتے ہیں وہ چیز جو کہکشاں میں سما نہیں سکتی یہ 5-6 فٹ کا انسان ہے، اور کہتے ہیں آنچ در آدم بگنجد عالم است، اور آپ یہ پوری کائنات کو ایک انسان کے چھوٹے سے حصے میں سما سکتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں اقبال؟
اقبال روایت کو بھی ترتیب دے رہے ہیں۔ اقبال کا جو کلام ہے، اقبال کا کلام قرآن مجید کی روشنی میں، اقبال کا کلام احادیث نبوی کی آپ کے روشنی میں، اور اقبال کا کلام اسلامی ہسٹری اور مسائل اسلامی کے شریعت اور طریقت اور حقیقت کے زاویوں میں دیکھنا ہے۔ میں خسرو پر آ رہا ہوں۔ خسرو نے کہا تھا، یہ 700 سال پہلے کیا کہا تھا؟ جانو جہاں نے ہمیں عالم توئی۔ خسرو کی آپ مثنوی دیکھیں تو ایک پورا چاپٹر ہے انسان کی الوہیت پر، عظمت انسان کیا ہے خسرو بیان کرتا ہے۔ اس پر میرا پورا آرٹیکل ہے جو تقریباً 15 سال پہلے میں نے شائع کیا۔ اس کا ایک شعر یہ ہے، جانو جہاں نے ہمیں عالم توئی، اے انسان تو اس پوری کہکشان کی جان بھی ہے، تو پوری ایک کہکشان کا جہان بھی ہے، وہاں کے نہ گنجت بجانم توئی، اور تو اتنا عظیم ہے۔ 700 سال پہلے خسرو کہہ رہا، وہاں کے نہ گنجت بہاں جہاں ہم توئی، تو اتنا وسیع ہے، تو اتنا بزرگ ہے، تو اتنا بڑا ہے کہ کہکشاں میں سما نہیں سکتا۔ 700 سال پہلے امیر خسرو نے یہ شعر کہہ دیا، فضیلت انسان۔ 300 سال پہلے بے دل کہتے ہیں، بخود گنجی درام چندہ کے در عالم نمی گنجم۔ بے دل دہلوی، عبدالقادر بے دل دہلوی کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں سمانے لگا کیونکہ دیکھا کہ میں نے کہکشاں میرے لیے چھوٹا ہے۔ بخود گنجی در چندہ کے در عالم نمی گنجم۔ اور اقبال نے جو شعر آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے دیکھا کہ فضیلت یہ ہے کہ انسان کے مقام جاننے سے پہلے ایک بے دل کے 4 مصرے میرے ذہن میں آئے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ بتاؤں کہ اقبال نے کیا استفادہ کیا ہے۔ یا رب این لوبت تحور چیز، خدایا یہ گڑیا جو حیرت زدہ ہے کیا چیز ہے؟ این قیامت فروش امکان چیز، یہ انسان جو قیامت برپا کرتا ہے کیا چیز ہے؟ مشت خاکی بئیں بسیتی ہا، ایک مشت خاک جس کی اتنی وسعت، قطرے آبی بئیں محیطی ہا، ایک قطرے پانی جو اتنا پھیلا ہوا ہے۔ کس فہمید کرشمہ انسان، کون سمجھ سکتا ہے کہ انسان کیا ہے؟ یہ 5 مصرے عبدالقادر بے دل کے سمجھنے کی بات ہے۔ مظلوم ترین شاعر ہے اس لیے کہ اس نے ہمارے لیے 1 لاکھ سے زیادہ شعر کہے۔ خسرو بھی مظلوم ترین شاعر ہے۔ خسرو کے اس وقت 37 شعر صرف ہندوی میں موجود ہیں۔ اگر ہم حافظ شیرانی کی آپ کے تحقیق کو لیں اور خالق باری کو نکال دیں تو اس وقت خسرو کے 62,000 سے زیادہ شعر فارسی میں موجود ہیں، لیکن صرف 37 اشعار میں نے گنے ہیں کہ ہندوی میں موجود ہیں جس سے آپ واقف ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ مظلوم ترین شاعر ان پردیس میں اپنی پوری زندگی گنوا چکے ہیں اور کسی طرف روشنی نہیں ہے۔ ہم کو چاہیے کہ بے دل پر کام کریں، خسرو پر کام کریں، فارسی سیکھیں اور فارسی کو اس طرح سے استفادہ کریں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مستحل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسو، تب خاک کے پردوں سے انسان نکلتے ہیں۔ درد نے کہا تھا باوجود یہ کہ پر و بال نہ تھے آدم کے، وہاں یہ پہنچا کہ فرشتوں کا بھی مقدور نہ تھا۔ اس مسئلے کو یہاں پر ختم کر رہا ہوں ایک کامل شعر سے۔ اقبال نے کہا کہ اے طائر لاہوتی، یہ جو زمین ہے، یہ جو دنیا ہے جس کو ہم عالم محسوسات سے استفادہ کرتے ہیں 5 سینس سے، یہ ناسوت ہے۔ ناسوت کے اندر کھلتا ہے ملکوت، ملکوت کے اندر کھلتا ہے جبروت۔ جبروت حضرت جبریل کی آخری سرحد ہے، اس سے آگے اگر حضرت جبریل جائیں تو پڑ جل جائیں۔ اقبال نے ہم کو نہیں کہا اے طائر ناسوتی، اقبال نے ہمیں نہیں کہا اے طائر ملکوتی، اقبال نے نہیں کہا اے طائر جبروتی، اقبال نے ہمیں کہا اے طائر لاہوتی۔ اس رشت سے موت اچھی، معنی یہ ہوا کہ انسان کی جو ابتدا ہے وہ جگہ ہے جہاں پہ فرشتوں کے پر چل جائے۔ یہ ہے فضیلت انسان۔ تو اس فضیلت انسان کو اقبال
بتا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے جو تو اتنا عظیم ہے. اب اقبال کہتے ہیں آدم از بے بصری بندگی آدم کرد. انسان نے اندھے پن سے دوسرے انسان کی غلامی اختیار کی. گوہری داش بلی نظر خبا و جم کر. اس کے پاس جوہرات تھے، اس کے پاس خودی کے جوہر، اس کے پاس انسانیت کے جواہرات تھے، اس نے حکمرانوں کے پیروں میں لٹا دیے. یعنی از خوئے غلامی ز سگا خار ترس، یعنی انسان فطرت کے لحاظ سے کتوں سے بھی نیچا آ چکا ہے. کیوں؟ من نہ دیدم کہ سگی پیش سگی سر خم کر. میں نے کسی کتے کو دوسرے کتے کے سامنے سر جھکاتے نہیں دیکھا، لیکن میں نے انسان کو دوسرے انسان کے سامنے سر جھکاتے دیکھا. یہ ہے اقبال. مقام انسان بتا کر، مقام انسان بتا کر ماجرے انسان اقبال پیش کر رہا ہے، جو آج کے عہد کی سب سے بڑی کمزوری ہے. اور اس کے بعد اقبال اپنے لہجے میں پوچھتا ہے کہ تو نے اس کو شاہکار بنایا ہے، یہی آدم ہے سلطان بحر و بر کا. کہوں کیا ماجرا اس بے بصر کا، نہ خود بھی نے خدا بھی نے جہاں بھی، یہی شہکار ہے تیرے ہنر کا. یہ اقبال کا جو 4 مصرے میں نے پیش کیے، یہ آج کے انسان کی رداد ہے. یہ آج کے انسان کی پوری طریقے سے یہ ہے کہ اتنی عظیم شخصیت جس پر خدا کو غرور ہے، اتنی عظیم شخصیت جس پر فطرت کو سنوارنے کا آپ کے جو ہے پراؤڈ اور غرور ہے، اس کا یہ حال ہے. اقبال صرف بیماری کی تشخیص نہیں دیتے، بلکہ اقبال ان شاعروں میں سے ہے جو تشخیص دے کر علاج بھی بتاتا ہے. تو ہم پوچھتے ہیں اقبال تم نے بتایا تو ہم کس طرح سے اس کا کام کریں؟ تو آئیے جاوید نامے میں لے چلتا ہوں آپ کو، اس وجہ سے کہ اقبال کو پڑھنا پڑے گا آپ کو. اقبال کی جو 11 کتابیں ہیں، جس میں سے 3.5 کتابیں اردو میں ہیں. ارمغان حجاز کو میں آدھی اس وجہ سے ملا رہا ہوں کہ ارمغان حجاز فارسی میں آتی ہے، اردو میں آتی ہے. تو اقبال کی پوری 11 کتابوں کو دن رات پڑھ کر یہ چیزوں کو آپ کو ملانا پڑے گا، تو اقبال کا مقصد پیش آئے گا. تو اقبال نے جب مقام انسان بتا دیا، اقبال نے جب قرآن مجید اور نبوت حدیث نبوی کی روشنی میں آ کر فضیلت انسان کا رخ بتا دیا، لیکن یہ بتایا کہ ہم خدا کے مقصد کو پورا نہیں کر رہے ہیں، خدا شناس نہیں ہیں، جہاں شناس نہیں ہیں، خود شناس نہیں ہیں. تو اقبال نے جاوید نامے میں کہا، سنیے میں فارسی کا وکیل صاحب اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے پوری مثنوی معنوی ہو، یعنی فارسی کی جو 5 بڑی کتابیں ہیں، فردوسی کا شاہنامہ ہو یا مثنوی معنوی ہو مولوی کی، مولانا روم کی، یا سعدی کا گلستان ہو یا حافظ کا دیوان ہو، 5ویں جو بڑی کتاب ہے جو ایرانی علماء نے، جو فارسی کے علماء نے 5ویں بڑی کتاب میں اقبال کے جاوید نامے کو شامل کیا ہے، جس میں صرف 1832 1834 شعر ہیں. اس میں سے 80 سے زیادہ شعر تو تضمینی ہیں، جبکہ 50,000 شاہنامے میں ہیں، 26,000 شعر معنوی میں ہیں، 8,000 شعر آپ کے حافظ کے پاس ہیں، گلستان کے شعروں سے آپ واقف ہیں. کہہ یہ رہا ہوں کہ اقبال نے جاوید نامے میں کہا، کیا کہتے ہیں اقبال کہ شاہد اول شعور خیشتن خیش را دیدن بنور خیشتن. یہ 3 مصرے لیتے جائیے آج کی محفل سے. اقبال یہ کہہ رہے ہیں پہلا زینہ خدا شناسی کے لیے، اگر یہ منزل ہماری اگر خدا شناسی ہو جو قرآن کا مقصد ہے، تو پہلا زینہ یہ ہے شاہد اول، زینہ اول شعور خیشتن خیش را دیدن بنور خیشتن. تم سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرو، اپنے وجدان کا، اپنے ضمیر کا، خود اپنی فکر سے، یعنی اپنا آپ تم پوری طریقے سے پہلے دیکھو کہ تقی عابدی تو کیا ہے، تو کیا ہے.
پہلے مجھے پہلا اسٹیپ یہ ہے، زین شاہد اول شعور خیشتن، خیش را دیدن بر نور خیشتن. تو نور خیشتن کیا ہے؟ وہ وجدان اور ضمیر کی روشنی میں اپنے آپ کو حساب کریں، محاسبہ کریں کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. شاہد ثانی شعور دیگری، خیش را دیدن بر نور دیگری. جب پہلے اسٹیپ پہ نکل جاؤ گے تو زین دوم یہ آئے گا کہ تم اپنے آپ کو جانچو گے لوگ کیا تم کو کہہ رہے ہیں. شاہد ثانی دوسرا اسٹیپ، دوسری شہادت، دوسرا زینہ. شعور دیگری لوگوں کا تمہارے بارے میں خیال، لوگوں کے وجدان کی کرٹکس اور تنقید تمہارے بارے میں. خیش را دیدن بر نور دیگری دوسرے لوگوں کے مسائل سے اپنے آپ کو تاپنا. جب یہ دوسرے اسٹیج پہ آ جاؤ تو تیسرا شاہد ثالث شعور ذات حق، خیش را دیدن بر نور ذات حق. اب آ کر جب تم اپنے آپ کو سمجھ چکو، جب تم دنیا کے نظر سمجھو، تو اب قرآن مجید کے نور میں، اب احادیث نبوی کے نور میں، اب شریعت کے نور میں، اب طریقت کے نور میں، اب حقیقت کے نور میں اب جانو تو تم منزل ربوبیت جو چاہتا ہے اس کو جانو گے. تو معلوم یہ ہوا کہ آج کے دور کے آدمی کو جو متلاشی ہے سکون کا، اقبال نے علاج بھی بتا دیا کہ کس طریقے سے خود بین ہو، جہاں بین ہو اور خدا بین ہو. یہ نہیں کہ ہم جب جمعے کی نماز کو جاتے ہیں تو ہماری گردن دیکھیے، جب ہم مسجد سے نکلتے ہیں جیسے ہم نے 2 سجدے کر کے خدا پہ احسان کر دیا. اقبال اس کی گفتگو کر رہے ہیں، اقبال گفتگو کر رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ کس نباشت. وکیل صاحب، اقبال نے نہیں کہا کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا محتاج ہو. اقبال آفاقی نظریہ پیش کر رہا ہے. اقبال یہ عہد حاصل ہے. کلام اقبال کی اہمیت صرف کلمہ گویوں کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید صرف کلمہ گویوں کے لیے نہیں ہے. قرآن مجید کل تخلیقات کے لیے آیا ہے، قیامت تک آیا ہے. آؤں گا اس میں. اقبال یہ کہتے ہیں کہ کس نہ باشد در جہاں محتاج کس. کوئی بھی اس پوری دنیا میں دوسرے کا محتاج نہ رہے. نقطۂ شر مبین ان است و بس. قرآن مجید کا، اللہ کے دین کا اصلی نقطہ یہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو معلوم یہ ہوا اسلام نے نہیں کہا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان. اقبال یہ کریں کس نہ باشد در جہاں، کوئی بھی اس دنیا میں. اقبال نے جب کہا تھا کہ میرا جو فلسفہ رمز لا الہ ہے وہ اسلام کی رویت سے میں پیش نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں انسان کو غلامی اور بردگی اور دوسری پرستشوں سے نجات دے رہا ہوں، اور دوسرے ادیان میں اس طریقے کا فلسفہ نہیں ہے. اسی لیے ابھی جو نظم پڑھ گئی، نظم رمز لا الہ الا اللہ، تو اس کا مقصد صرف وہ نہیں ہے کہ مسلمان کا نعرہ ہے، اس کا مقصد پوری کائنات کا نعرہ ہے. تو اقبال یہاں پر یہی کہتے ہیں، کہ کس نباشد در جہاں محتاج کس، نقطۂ شر مبین ان است و بس. اسی لیے مولوی نے کہا تھا آنچ شیرا را کند رومی مزاج، وہ چیز جو شیروں کو لومڑی بنا دیتی. آپ جان رہے ہیں ہمارے 57 ملک ہیں اس دنیا میں آج. آنچ شیرا را کند روبا مزاج، وہ چیز جو شیروں کو لومڑی بنا دیتی ہے. احتیاجس احتیاجس احتیاج.